بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بدعتوں سے الفت میں، سنتوں سے دوری ہے، بدعتوں سے الفت میں، سنتوں جیبوں کو بھر رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، عرس منا رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ عز و جل کی قسم ہے یہ مر جائیں گے ایسے ہی، یہ بابا ان کا کچھ کر سکتا نہیں ہے۔ اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ اہل بیت وہ رسول کے گھر والیاں جن کی عزت، جن کی عصمت، جن کی غیرت کا کیا عالم تھا، جن کا دودھ پیا تھا، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس کے ساتھ ہو رہے تھے، کسی کو اس نے مارا، کسی کو اس نے گالی دی، کسی کا خون بہایا، کسی کے اوپر تہمت لگائی، کسی کے اوپر الزام لگایا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، یہ تمام حقوق ٹی وی میں دیکھا بوتلوں میں بھر کے گٹر گٹر کا پانی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جراثیم ہے، لیکن بدعقیدگی، تباہم پرستی اور شرک کا گندا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام صرف مسجد کا مذہب نہیں ہے، اسلام وہ دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ انہیں اللہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات کی والے دو فرشتے لکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، تیار ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے کوئی بولی نہیں نکالتا، کوئی گفتگو نہیں نکالتا، مگر ہمارے فرشتے تیار ہیں، حاضر ہیں۔ مسجد کے اندر حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا، علی کا ممبر لایا گیا، ممبر علی پہ امیر معاویہ کو بٹھایا گیا، حسن نیچے بیٹھے، حسین نیچے بیٹھے، اپنا ہاتھ حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں دیا اور پھر کہا قوم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی غم کوئی خوف نہیں ہے۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ اگر اولیاء کا لفظ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ان پر کوئی غم خوف نہیں تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو بدرجے اولا ایک نمازی بھی قادر ہوگا۔ اسی لیے تو آپ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ انسان کے جسم کے اندر ایک نہیں آنے دیا، تخت حکومت پر موجود تھے، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس سطوت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس غیر قوموں کی مثالیں بھی موجود تھیں۔ عیسائی قوم اپنے نبی کا جشن منا رہی تھی، سیمپل ان کے سامنے اداہرن بھی موجود تھا، آخر کیا ہو گیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول میں ہے، کہتے ہیں کہ شاہ مارا گیا حالانکہ کوئی شاہ نہیں مارا گیا، کہتا ہے تیرا پیادہ مارا گیا حالانکہ کوئی پیادہ نہیں مارا گیا۔ اپنے گھر کے اوپر کنٹرول کرنے کا حکم دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ یہ مرد کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل ہو، ظاہر ہو باطن ہو، آپ کا دل ہو، دنیا کی نہ دولت آئے گی، اسلامی آڈیو ویڈیو کیسٹوں کے لیے یا اسلامی کسی بھی معلومات کے لیے اپنے قریبی مکتب جعلیات میں تشریف لائیں یا فون پر رابطہ کریں، ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، اعلان کے مطابق انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے سامنے فضیلت الشیخ عبد المجید عبد الوہاب حفظہ اللہ ماہ ربیع الاول اور موجودہ مسلمان کے اوپر روشنی ڈالیں گے. قبل اس سے کہ میں شیخ محترم کو دعوت دوں، چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. میرے عزیزوں دوستو، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ شرک کے بعد عقیدہ و عمل کے فساد میں بدعت کا نمبر آتا ہے. احادیث صحیحہ میں اسے ضلالت و گمراہی کہا گیا ہے اور اس کے مرتکب کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب اللہ کی باتیں، اللہ کی باتیں ہیں. وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور راستوں میں سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین باتیں دین میں نکالی ہوئی نئی باتیں ہیں. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نکالی ہوئی بات بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ روایت نسائی اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم موجود نہیں وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے. عزیزو دوستو اور بھائیوں، یہ مسلم شریف اور بخاری کی حدیث. ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ بدعت اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اسلام میں شجرہ ممنوعہ کی حیثیت رکھتی ہے. بلا شبہ یہ گمراہی کا پہلا زینہ اور شرک کا چور دروازہ ہے. ناممکن ہے کہ انسان بدعت میں مبتلا ہونے کے بعد شرک سے محفوظ رہ جائے جس کے مرتکب کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی وعید سنائی اور مغفرت سے محرومی قرار دیا ہے. شرک و بدعت کی بیماری اگرچہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، مگر آج اس ترقی یافتہ دور میں یہ بیماری اطراف عالم میں پھیلی ہوئی ہے. خصوصاً بر صغیر میں جس شدت سے یہ بیماری پھیل رہی ہے اس کا روکنا نہایت ہی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسی بدعت نے آج امت مسلمہ کے کردار و عمل کو گھن کی طرح کھوکھلا اور اسلام کے صاف شفاف آئینے کو داغدار کر رہے ہیں. بدعت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عوام الناس کے سامنے دین کا نقاب اوڑھ کر آتی ہے اور بظاہر اس کے سارے اعمال اسلام ہی کا حصہ معلوم ہوتے ہیں، مگر در حقیقت یہ اسلام کے نام پر بدترین دھوکہ دہی اور ضلالت فکر و عمل کا محور ہے. میرے عزیزوں اور دوستو، ماہ ربیع الاول کے اندر جو بدعتیں، جو خرافاتیں ہمارے ملکوں کے اندر پائی جاتی ہیں ان سے ہم ناواقف نہیں ہیں. اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کے مہینے میں جلسے جلوس کے اندر، اجتماعات کے اندر
جو کچھ ہوتا ہے ہم ان سے واقف ہیں، ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کیا یہ تمام چیزیں شریعت کا حصہ ہے، کیا یہ تمام چیزیں اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے پائی جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے کے سلسلے میں اور موجودہ مسلمان کس طرح ماہ ربیع الاول کے اندر بدعت و خرافات اور شرکیات میں مبتلا ہیں، اس کو آپ کے سامنے، عوام الناس کے سامنے واضح کیا جائے۔ اس کے لیے میں نے الاحساء دمام سے عبد المجید عبد الوہاب حفظہ اللہ کو دعوت دی تھی۔ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر الحمدللہ ہمارے بیچ موجود ہیں۔ شیخ محترم یوں تو یو پی کے رہنے والے ہیں، آپ نے جامعہ سلفیہ بنارس سے فراغت کے بعد دہلی کے اندر جامعہ اسلامیہ سنابل کے اندر آپ نے دعوت و تبلیغ اور درس و تدریس کا کام انجام دیا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ یونیورسٹی سے خراجت کے بعد دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف ہو گئے اور الحمدللہ مملکہ کے اندر کئی سالوں سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور مملکہ کے مختلف علاقوں میں جا کر کے حق کی دعوت کو پہنچا رہے ہیں اور حق پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کی عمر میں زیادتی عطا فرمائے اور ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جو دیا گیا موضوع ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل